السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی دہلی، قومی سلامتی مشیر اجیت ڈوبھال نے کہا کہ کچھ لوگ مذہبی عقائد کی بنیاد پر معاشرے کے اندر اور باہر تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اکثریت چپ چاپ ہے، جبکہ ہم خاموش تماشائی قطعی نہیں بن سکتے۔ تاہم ہمیں منظم ہو کر اپنی آواز بلند کرنی ہے اور زمینی سطح پر اپنے اختلافات پر کام کرنا ہوگا، نیز غلطیوں کو سدھارنا ہے۔ مسٹر ڈوبھال نے ملک کے امن و امان کو نقصان پہنچانے والے شرارتی عناصر کو لے کر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ عناصر ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہندوستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ وہ مذہب اور نظریے کے نام پر تلخیاں اور تصادم پیدا کر رہے ہیں اور ان کا اثر پورے ملک پر پڑ رہا ہے، نیز ملک سے باہر بھی پھیل رہا ہے، جو کہ نقصان دہ ہے۔ وہ آج راجدھانی کے کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا میں بین المذاہب کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے منعقد پروگرام میں مہمانہ خصوصی کے طور پر شریک اجیت ڈوبھال نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں ہندوستان کے ہر طبقے کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ ہم ایک ساتھ ایک ملک ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے اور یہاں ہر مذہب کو آزادی کے ساتھ قبول کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پروگرام کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اچھی شروعات ہے، نیز تاحال مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک پر فخر ہے، ہمارا اتحاد برقرار رہے اور ملک کی ترقی میں ہر مذہب کے لوگوں کی قربانیاں ہیں، نیز ہمارے ملک کی ترقی کا فائدہ ہر مذہب و طبقے کو ملنا چاہیے، تبھی ہم مزید کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس سے لڑنا ہے تو ہمیں زمین پر کام کرنا ہوگا، خاموش نہیں رہنا ہوگا، ہمیں اپنا پیغام گھر گھر پہنچانا ہے۔ انہوں نے مختلف مذاہب کے پیشواؤں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیونکہ آپ اہم شخصیات پر لاکھوں کروڑوں لوگ اعتماد و یقین کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے درمیان جا کر اختلافات و غلط فہمیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مسٹر ڈوبھال نے بتایا کہ 1915 میں علماء کرام نے افغانستان میں ایک عارضی حکومت قائم کی۔ اس کا صدر راجہ مہندر پال سنگھ کو بنایا گیا۔ ہم ایک تہذیب کے وارث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آج کے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے لڑ رہے ہیں، نیز اپنی اہم ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی یکجہتی اور سالمیت پر کسی بھی طرح سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس ملک کے اندر اس طاقت کو کیسے بڑھایا جائے کہ ہر ہندوستانی محفوظ ہو، نیز اگر ملک کو نقصان ہوا تو ہم سب بھگتیں گے۔ پروگرام کی روح رواں اور درگاہ اجمیر شریف کے سجادہ نشین سید نصر الدین حسن چشتی نے کہا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر یہ کچھ کرنے کا وقت ہے۔ بنیاد پرست تنظیموں پر لگام لگانے اور پابندی لگانے کی ضرورت ہے، لہٰذا کوئی بھی شدت پسند تنظیم ہو، اگر ان کے خلاف ثبوت ہیں تو ان پر پابندی لگائی جائے۔ نصیر الدین چشتی نے مزید کہا کہ یہ پروگرام کی ابتدا ہے، آگے ملک بھر میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو لے کر
پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ نیز زمینی سطح پر ملک کی اتحاد و یکجہتی کے لیے کام کیا جائے گا۔ سید نصیر الدین نے یہ بھی کہا کہ صوفی سنتوں نے ہمیشہ امن و اتحاد، بھائی چارگی کا پیغام دیا ہے، جو موجودہ وقت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تاحال ضروری ہے کہ درویشوں کی تعلیمات سے ہر شہری کو واقف کرایا جائے، تبھی امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ اس دوران معروف اسلامک اسکالر مولانا سید سلمان حسینی ندوی، کل ہند جمعیت اہل حدیث کے سربراہ مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، سید غلام سمدانی قادری، آچاریہ لوکیش منی، پرموجیت سنگھ چندوخ، سوامی چکرپانی سمیت مختلف مذہب رہنماؤں نے تبادلہ خیال کیا اور امن و اتحاد کے لیے قرارداد منظور کی۔ اہم شرکاء میں IICC کے چیئرمین الحاج سراج الدین قریشی، کل ہند امام آرگنائزیشن کے چیف ڈاکٹر امام عمیر احمد الیاسی، شیعہ رہنما مولانا سید کلب جواد نقوی و دیگر کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ نظامت کے فرائض الحاج سید محمد فرید احمد نظامی نے بخوبی انجام دیے۔